بائی دا وے، آپ سے کس نے پوچھا کہ آپ ان کی پرسنل پروفائل پیش کر رہے ہیں، ان کی کریکٹر اسیشنیشن کر رہے ہیں کہ وہ 4 بچوں کی ماں تھی، 10 بچوں کی ماں تھی؟ آپ نے ایف آئی آر میں کاروکاری کا الزام کیسے لگایا؟ ایک سردار کو تو بغیر انکوائری کے آپ مجرم کہنے پر بھی تیار نہیں ہیں، اور ان شخص کے اوپر، ان شخصیات کے اوپر آپ نے الزامات لگا کے ایک معاشرے میں ڈائیورژن بنا دی جو اس دنیا میں بھی نہیں ہیں اور اپنے صفائی بھی نہیں دے سکتے۔ آپ نے تو پروسیکیوشن کو خود ایک ڈرافٹ دیا، ایک ڈائریکشن دی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجرموں کو کڑی سزا دلوائیں گے؟ السلام علیکم دوستو۔ لاسٹ ویک بلوچستان میں ایک جوڑے کا دردناک قتل ہوا۔ یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، یہ کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ نہیں تھا، یہ ایک مکمل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا۔ غیرت کے نام پر یہ قتل تھا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ قتل کے بعد کیا ہوا؟ قتل کے بعد وہی ہوا جو اس ملک میں ہمیشہ ہوتا ہے: ظلم، پردہ پوشی، طاقتوروں کا تحفظ اور بے آوازوں کی مزید تذلیل۔ 2 مہینے تک یہ واقعہ میڈیا سے، عدالت سے، عوام سے چھپایا گیا۔ نہ ایف آئی آر، نہ عدالت، نہ احتجاج، نہ حکومت کی مداخلت۔ لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، جیسے ہی عوام نے سوال اٹھائے، تو اچانک پورا نظام حرکت میں آ گیا۔ صرف 24 گھنٹوں میں پورا بیانیہ تبدیل کر دیا گیا۔ سمپل سوال ہے کہ یہ قاتل کون ہے اور یہ قتل کس کے حکم کے ہوا؟ قبیلے کا سردار، طاقتور، بااثر اور برسوں سے نظام کو چمٹائے بیٹھا، لیکن جب اس کا نام سامنے آیا تو پورے سسٹم نے اس کی صفائی میں پریس کانفرنسز شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان تک نے قاتلوں کا دفاع کیا اور ثبوت کے بغیر جوابی بیانیہ جاری کر دیا کہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ تھی، بچے تھے، بھاگ گئی تھی، لیکن ثبوت کہاں ہے؟ کہاں ہے نکاح نامہ؟ کہاں ہے نادرہ کا ریکارڈ؟ کہاں ہے مقتولہ کے مبینہ شوہر کا بیان؟ کوئی ہے عدالت کا فیصلہ؟ آپ سے پوچھا کس نے کہ آپ ان کی یہ پرسنل پروفائل پیش کر رہے ہیں؟ آپ نے تو جسٹ ایک ڈائریکشن اور پروسیکیوشن کو اشارہ دے دیا کہ بس ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی عدالت کا فیصلہ ہے ان کے خلاف؟ کہاں ہے وہ قانون جس کے تحت قبیلے کے سردار نے موت کا حکم دیا؟ نہیں دوستو، یہ سب افواہیں ہیں، پروپیگنڈا ہے، اور صرف قاتلوں کو بچانے کا منصوبہ ہے۔ کل تک جس میڈیا نے اس ویڈیو کو دکھایا، آج وہی چینلز خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ آپ کو کوئی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی جائے گی، نہ کوئی فالو اپ ہوگا، نہ مقتولین کا کوئی نام و نشان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیا اب مینج ہو چکا ہے۔ چند پریس کانفرنسز، جھوٹی وضاحتیں اور ان کے بعد میڈیا کو پیچھے ہٹا دیا گیا۔ اب سچ صرف سوشل میڈیا پر زندہ ہے، جو کبھی بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام واقعی کسی طاقتور سردار کو سزا دے سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں ایسے جیلی جرگے بنے، ہزاروں قتل غیرت کے نام پر ہوئے، درجنوں لڑکیاں وڈیروں کے فیصلوں کی نظر ہوئی، لیکن آج تک کتنے سرداروں کو سزا ملی؟ کیونکہ دوستو، سرداری نظام کے ساتھ ریاستی ادارے یا تو بے بس ہیں یا پھر شریک جرم ہیں۔ انہیں تحفظ دیا جاتا ہے، ووٹ بینک سمجھا جاتا ہے، الیکشن میں مدد لی جاتی ہے۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ یہ کیس چند دنوں میں میڈیا سے مکمل غائب کر دیا جائے گا اور مقتولین کی کردار کشی ہوگی۔ پریس کانفرنسز کا سہارا لے کر قاتلوں کو ہی مظلوم بنا دیا جائے گا، اور اگر بہت شور مچ گیا تو ایک نامعلوم شخص پر الزام لگا کر اور فائل کو بند کر دیا جائے گا۔ ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب، کیا آپ عوامی نمائندے ہیں یا کسی سرداروں کے ترجمان ہیں؟ کیا ریاست کا کام صرف یہ ہے کہ وہ قاتلوں کو بچائے اور مظلوموں کو بدنام کرے؟ دوستو، اس پریس کانفرنسز جو دوسرے دن شروع ہوئی، اس پریس کانفرنسز کے اوپر بڑے سوالات اٹھے اور چیف منسٹر بلوچستان نے میڈیا پر اس کو بڑی صفائیاں بھی کی، لیکن بڑی ایک امپورٹنٹ 3 چیزیں انہوں نے اس پریس کانفرنس میں ذکر کیا، اور انہوں نے واضح کر دیا، ایک پیغام دے دیا کہ آپ لوگ جتنا مرضی چیخ لو، جو مرضی کر لو، آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کچھ ہونا ہے۔ لیکن اس پریس کانفرنس کو اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں آپ کو 3 چیزیں ملیں۔ نمبر 1، انہوں نے سخت مذمت کی اور اپنی قبیلے کو ریفرنس بنا کر
انہوں نے یہ کمٹ کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان ملزموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور یہ ان کی خواہش ہے۔ بٹ پیرللی انہوں نے اسی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی، یہاں پہ علاقے کچھ بہت دور دور ہیں، وہاں پہ جو ہے نا وہ ایسا نظام ہے، اتنی بدقسمتی ہے کہ لوگ وہاں پہ کسی کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے، وہاں پہ لوگ کسی کے خلاف پروسیکیوشن کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اب پروسیکیوشن کا امتحان ہے۔ مطلب ایک طرف آپ نے بینگ اے چیف منسٹر اس چیز کا اظہار کیا کہ آپ سزا دیں گے، دوسری طرف آپ نے پروسیکیوشن کی مجبوریوں کو بھی بیان کر دیا۔ تیسری جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسا ڈرافٹ پروسیکیوشن کے سامنے رکھ دیا جن اور میڈیا کے سامنے، تاکہ ان کو ایک کلیو مل جائے اس پورے واقعے کو مینوپولیٹ کرنے کی، کنفیوژن کریٹ کرنے کی، اور اس کو ڈائیورژن لگانے کی۔ دیٹ واز وچ اس نے ایک کریکٹر اسیسینیشن کے الزامات لگائے۔ بھائی آپ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمپل ایک جرم ہوا، ایک ظلم ہوا، ایک قتل ہوا، آپ اس کا جواب دیں کہ اس کے ملزم کہاں ہیں، اس کے مجرم کون ہیں، اور یہ کیوں ہوا۔ آپ وہ بتانے کی بجائے آپ نے ان کی ہسٹری بیان کر دی۔ آپ سے کسی نے پوچھا ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ آپ نے تو خود ڈرافٹ بھیج دیا پروسیکیوشن کو۔ پھر اگر آپ کا پروسیکیوشن اتنا ہی مجبور ہے تو پھر بحیثیت چیف منسٹر، مقتدر اعلیٰ، آپ کو کیسے یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ آپ ان کو سزا دیں گے؟ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں۔ 2 مہینے تک تو کسی نے ایف آئی آر تک نہیں کاٹی۔ از اٹ پاسبل کہ آپ کے پروسیکیوشن، آپ کے پولیس، آپ کے اداروں کو نہیں پتا تھا؟ کیسے ہو سکتے؟ تو اگر 2 مہینے تک وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو کیا وہ ایس ایچ او، وہ ڈی ایس پی، وہ ایس ایس پی جو ان علاقوں میں تعینات ہیں، جو موسٹلی نو گو ایریاز ہیں، ٹھیک ہے وہ تعینات ہیں بٹ وہ ہیں نو گو ایریاز، وہ اس سردار کے خلاف اتنی اسٹرانگ کیس بنا سکتے ہیں جو کہ آگے کورٹ میں ثابت ہو جائے؟ ناٹ ایٹ آل۔ آپ نے بالکل اچھا اظہار کیا اپنے خیالات کا، آپ نے یہ بتا دیا کہ ہماری سسٹم اتنا کمزور ہے، آپ نے یہ مجبوریاں سب بتا دیں کہ پروسیکیوشن کے سامنے جب تک شواہد نہیں ہوں گے تو پروسیکیوشن کے لیے امتحان ہوگا۔ آپ کے سامنے کون سے شواہد تھے ان کے خلاف کہ آپ نے ان کے اوپر ایک ایسا بیانیہ جاری کر دیا تاکہ قوم کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے اور کہیں یار ہاں یار اگر مار دیا تو وہ بھی تو غلط ہی تھے۔ دوستو ایسے موقع پہ مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آیا۔ بہت پرانی بات ہے، جب ہم چھوٹے تھے گاؤں میں، تو ہمارے گاؤں میں چونکہ ایک پختون قبائل وہاں پہ رہتے ہیں، تو وہاں ایک 6-7 بچوں کی ماں تھی، اس کو اپنے خاوند نے کہیں مارا اور وہ ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ تو جو پنچایت کے لوگ تھے، میں انہی میں سے ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ آیا اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا، وہ لڑکی والوں نے، کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ ہوا وہ ہوا۔ برادری سسٹم ہوتا ہے۔ تو اس نے جب قصہ سنا تو اس نے کہا یار بڑا ظلم ہوا، اس نے اتنا مارا، 6 بچوں کی ماں ہے، تو یہ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ خیر وہ شخص چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک اور بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس کو کہتا ہے پنچایت والا کہ یار اس بندے نے زیادتی بہت کی ہے، بندے نے ظلم بہت کیا ہے کہ اپنی بیوی کو مارا ہے، لیکن یہ بھی تو اپنا ہی بندہ ہے، اب اس کو بچانے کے لیے کیا سٹانس لیں گے ہم؟ تو اس نے کہا کہ یار جب جرگہ شروع ہوگا، جب پنچایت بیٹھے گی تو ہم کہیں گے یار ٹھیک ہے اس بندے نے یہ ظلم تو کیا، لیکن وہ بھی تو 6 بچوں کا باپ، کوئی پاگل تھوڑی تھا جو اتنا مار رہا تھا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ یعنی اس نے ایک راستہ ان کے لیے نکال دیا، پہلے ہی سوچ دیا تھا کہ یار یہ بندہ اپنا ہے، اس کو جرم سے بچانا ہے۔ سیم گوز ٹو چیف منسٹر بلوچستان نے بھی، جب پہلے دن بہت ہائپ کریٹ ہوئی اور سوشل میڈیا پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور اس پہ پریشر آیا گورنمنٹ کے اوپر، مشینری ہلی، تو دوسرے دن اس نے پریس کانفرنس تو کر دی، اور اس نے وہاں پہ یہ ظاہر کر دیا کہ ہاں یار ظلم تو بہت ہوا، میرا دل چاہتا ہے میں ان کو بڑی سزا دوں، لیکن ہے تو اپنا سردار ہی نا، اپنے خون کا بندہ ہے۔ یار آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت جو صورتحال ہے، کتنا طریقے سے میڈیا کو مینیج کیا گیا اور کیسے کیسے اس کو آہستہ آہستہ جو ہے نا مینیپولیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک دن یہ واقعہ ہوتا ہے، دوسرے دن یہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اور تیسرے دن اور چوتھے دن، 2-4 دن کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر
اس سے ریلیٹڈ انسیڈنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی سوات میں مولانا صاحب ایک اسٹوڈنٹ کو مار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تونسا شریف میں ایک چوڑیاں بیچنے والی بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور اس کا بھائی اس کی باڈی کو اٹھا کے اسپتال لے جا رہا ہوتا ہے. 100% جو ہے نا کنڈیمنیبل ایکٹس ہیں، اگر یہ ہوئے ہیں تو یہ ظلم ہوا ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوئے ہیں؟ یہ واقعات جو ابھی میڈیا پر آ رہے ہیں بالکل اس کے ساتھ پیرللی چل رہے ہیں. کب ہوئے ہیں یہ واقعات؟ کیا یہ ساری چیزیں اب آنے کے بعد اس واقعے کو پیچھے کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں تو میڈیا کے اوپر اب یہ روٹین بن گئی کہ خبر کے اوپر خبر، پھر خبر کے اوپر خبر، یعنی ایک خبر کو دبا دو، ایک اور چلا دو، اس کو دبا دو، پھر اور چلا دو. لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود جو بلوچستان میں یہ ظلم ہوا، ایک سوالیہ نشان پورے بلوچستان کی سسٹم کے اوپر اور ہمارے عدلیہ کے اوپر ضرور ہوگا اگر ان مجرموں کو سزا نہ ملی تو. لیکن چیف منسٹر صاحب، آپ چونکہ اس وقت اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، حکومت میں ہیں، وقت حاکم ہیں اس صوبے کے، ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آپ نے بھی ایک ایسی عدالت میں پیش ہونا ہے جہاں آپ کی یہ فنکاریاں نہیں چلیں گی. وہاں پہ اسی بانوں کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا. مائنڈڈ، اگر آپ نے بحیثیت انسان ذرا بھر بھی ان مجرموں کو بچانے کی کوشش کی، اس دنیا میں تو آپ بچ جائیں گے، بہت طاقتور ہیں، آپ بھی سردار ہیں. اس عدالت میں آپ کبھی نہیں بچ پائیں گے، یہ یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.